अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लॉग में इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की तफसील आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसकी आजकल के दौर में कहीं पर मिसाल नहीं मिलती। जहां पर हम बात करते हैं कि अब हमारा मुआशरा बहुत पहले से बेहतर है, आगाही बहुत ज़्यादा है, महज़्ज़ब मुआशरा है, वहाँ पर इस तरह के वाक़े का हो जाना बहुत से सवालात उठाता है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि हम एक महज़्ज़ब मुआशरे में रहते हैं? कतई नहीं, क्योंकि ये वाक़या दरिंदगी है, इसके अलावा इसके लिए और कोई लफ्ज़ नहीं। जो करने वाला है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं बल्कि जानवर कहलाने के लायक है। और मेरे लिए इस तरह के वाक़यात इसलिए भी कुछ नए नहीं हैं क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये सब पहले से होता चला आ रहा है और गुज़श्ता कई साल से मैं कोशिश करता चला आ रहा हूँ कि हम सब इस बात को समझें कि इस तरह के दरिंदे हमारे दाएं और बाएं मौजूद हैं, हमें उन पर तवज्जो देनी है। हम लोगों पर आंखें बंद करके एतबार नहीं कर सकते, हमें होश के नाखून लेने हैं। और इस तरह के लोगों की जहाँ जहाँ हमारे पास अगर इतला मौजूद है तो हमने किसी मसलहत के तहत खामोश नहीं होना है, बल्कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो पुलिस है, उसको इतला देनी है ताकि किसी की जान को बचाया जा सके। ये जो वाक़या है ये 27 साला नूर मुकद्दम का है, वही लड़की जो अभी जिसको दरिंदगी से, जैसा कि मैंने कहा कि इस्लामाबाद में उसके सो कॉल्ड दोस्त ज़ाहिर जाफिर ने ईद से एक रोज़ पहले कत्ल कर दिया। और कत्ल भी इस तरह किया कि सर तन से जुदा कर दिया। हम सोच भी नहीं सकते कि कोई इस तरह से करेगा। कहीं पर जहाँ जहाँ लोगों को इस वाक़े की तफसील का पता चल रहा है तो उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं कि कितनी बेदर्दी से शख्स ने कत्ल किया है, ये आखिर है कौन, और इसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, इसको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। ये वो तमाम जुमले हैं, ये वो तमाम मुतालबे हैं जो हमारी सोसाइटी कई मरतबा पहले भी कर चुकी है, लेकिन सिर्फ मुतालबे की हद तक बात नहीं बनती है। कोशिश हमें ये करनी है, फोकस हमें ये करना है कि हम इस तरह के केसेस को फॉलो करें। जिस तरह अगर आपको याद हो, उस तरह सर तो तन से जुदा नहीं हुआ, लेकिन गोलियों से छलनी करके एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने वाला एक वडेरे का बेटा था जिसका नाम शाहरुख जतोई था, और जिसको कत्ल किया गया उसका नाम शाहजेब था। और फिर आखिर में क्या हुआ, उस वक्त पूरी भरपूर कैंपेन चली, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं होता था, लेकिन एक भरपूर कैंपेन चली, और भरपूर कैंपेन चलने के बाद उस मामले को काफ़ी हाइप मिली। जेल में भी गया शाहरुख जतोई गया, लेकिन जेल में भी जाके वो इस तरह से ठाट बाट की ज़िंदगी गुजार रहा था क्योंकि उसे पता था कि एक ना एक दिन जो मुद्दई हैं उनको वो किसी ना किसी तरीके से कायल कर लेंगे और इस केस में से निकल जाएंगे। और फिर आखिर में वही हुआ। प्रेशर इतना डाल दिया गया शाहजेब की फैमिली पर, उसके वालिदैन पर, कि उनको केस को वापस लेना पड़ा। नूर मुकद्दम 27 साल लड़की थी जिसने उसको कत्ल किया। वो बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उसके वालिद, उसकी फैमिली में पैसा ही पैसा है, कंस्ट्रक्शन के वो बिजनेस में है, बहुत ऊपर तक उनकी पहुंच है। और जब इतनी ऊपर तक पहुंच हो और जेब में पैसा हो तो फिर दिमाग तो ख़राब हो ही जाता है, क्योंकि ज़ाहिर ने ये कत्ल करने के बाद, ये वारदात करने के बाद तासुर ये देने की कोशिश की है कि जी मैं तो पागल हूँ। पागल ज़रूर है, लेकिन पागल है या मगरूर है या नशे में है तो वो नशा उस पर उसकी दौलत का है, और उसकी दौलत की उस ताकत का है कि जिसका वो जानता है कि कोई उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। नूर को इसने अपने घर बुलाया, घर बुलाकर उसको बाकायदा अगवा किया, उसको घर पे रखा, हॉस्टेज बनाए रखा। और घर पे जो गार्ड्स मौजूद थे उनको मालूम था कि नूर को इस तरीके से ज़ाहिर जाफिर ने अपने घर में बुलाकर उसको अगवा किया हुआ है और उसको कहीं जाने नहीं दे रहा है। फिर नूर को इसलिए कि उसके घर वालों को कोई किसी किस्म का शक ना हो, क्योंकि उसके फादर डिप्लोमेट रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं, तो उसके घर वालों को कोई शक ना हो, ज़ाहिर ने नूर से गन पॉइंट पे फ़ोन करवाया घर के घर वालों को फ़ोन करके ये बताओ कि मैं 2 से 3 रोज़ के लिए इज्तिमा पर लाहौर जा रही हूँ। फिर उसके बाद जब मामला आगे बढ़ा, कोई राब्ता नहीं हो रहा था नूर से उसकी फैमिली का, तो ज़ाहिर ने क्या किया कि ख़ुद भी फ़ोन किया ताकि वो एक जो तासुर है वो या एक जो सोच है वो मजबूत हो जाए कि हाँ जी ये ज़ाहिर की तरफ नहीं है। जबकि ज़ाहिर ने उसको अपने पास रखा हुआ था, ज़ाहिर उसको कत्ल करने का इरादा पहले से ही करके बैठा था। यही वजह है कि उसके दोस्तों से पता चला है कि इधर उधर दोस्तों से वो असला मांगता फिर रहा था कि मुझे कोई असला दे दे। और अगले रोज़ उसकी अमेरिका की फ़्लाइट भी थी। अब ज़ाहिर इससे पहले माजी में क्या करता रहा है, इससे पहले एक रिहेबिलिटेशन का थेरेपी वर्क्स के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, क्लिनिक है इस्लामाबाद बेस्ड, वहाँ पर ये रहा है, थेरेपी वर्क्स में रहा है, इसकी वहाँ पर थेरेपी चलती रही है। फिर उसके बाद ये चैम्पियन बना फिरता था, लोगों को मेंटल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस देता था, और अवेयरनेस देते हुए नामी ग्रामी स्कूल, बीकन हाउस जैसे स्कूल में जाकर सेशंस भी करता था, वहाँ पर मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है उसकी अवेयरनेस कैंपेन करता रहा है। यानी कि पूरा एक सिलसिला चलता रहा। फिर उसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी इसके ऊपर केसेस हैं,
وہاں پر بھی اسالٹ کر چکا ہے. یہاں پر اپنے گھر پہ پارٹیز تھرو کرتا تھا, لڑکوں کو لڑکیوں کو بلاتا تھا, اور جو اس کے جاننے والے لڑکے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس میں برابر کے ذمہ دار اور قصوروار ہیں, کیونکہ اس کو سب کو بہت اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ بندہ کون ہے. اور اسی طرح کی ایک محفل میں نور کو اب سے 2-3 سال پہلے انٹروڈیوس کروایا گیا ظاہر جعفر سے کہ جی آپ ان سے ملاقات کریے, اور وہاں سے پھر یہ ریلیشن شپ شروع ہوا. نور کو شاید یہ لگتا تھا کہ وہ اس کو ٹھیک کر پائے گی, لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص ایک درندہ ہے اور ایک حیوان ہے, انسان کے روپ میں جانور ہے, یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, اس نے ہمیشہ اسی طرح ہی رہنا ہے. تو اس نے اپنا اس کے ساتھ تعلق بنائے رکھا, بات آگے بڑھتی چلی گئی, لیکن یہ شخص باز نہیں آیا, کیونکہ یہ شخص نشہ بھی کرتا تھا صرف, یعنی کہ وہ تھیراپی ورکس پہ جا کے اس کی ریہیبلیٹیشن اور اس کے جو ذہنی مسائل تھے ان کو صرف ایڈریس نہیں کیا گیا, بلکہ یہ ساتھ ساتھ نشہ بھی کرتا تھا. اور اس نشے کی عادت کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے اوپر سے امیدیں کھو بیٹھے تھے, انہوں نے اس سے تعلق چھوڑ دیا تھا, کیونکہ نشہ اتنا کرتا تھا. نشہ بھی وہ کہ جس میں اگر کوئی کسی کا سر تن سے جدا کر دے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس نے کیا کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس نے نشہ کیا ہوا تھا اور اس حالت میں تھا تو اس کی وہ ایک سپورٹ لے لے, اور سپورٹ لے کر وہ پھر قانون میں ایک ایسے کچھ تقاضے وہاں پر ایک ایسے پوائنٹس اٹھائے جائیں کہ جس کی بیس پر یہ ریلیف حاصل کر سکے. میں ایسا قطعاً نہیں کہوں گا, لیکن یہ میتھ کا نشہ کرتا تھا, آئس کا نشہ کرتا تھا. اور اس نشے کے بعد جب میں کراچی گیا, کراچی جا کے میں نے لوگوں سے ملاقات کی تھی, جب میں اس طرح کے جرائم پیشہ لوگوں سے ان کے انٹرویوز کرتا تھا یا ان کو جب پکڑا جاتا تو پوچھتا تھا کہ وہ کب سے اس کاروبار میں ہیں اور یہ کام کیوں کرتے ہیں, تو مجھے وہاں پر اسی طرح سے میتھ کا نشہ کرنے والوں نے بتایا تھا کہ جب وہ نشہ کر لیتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. وہ کسی کو قتل بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہ چلے. تو یہ شخص جو ہے وہ میتھ کا نشہ بھی کرتا رہا ہے, اور جب اس نے یہ واردات کی تو اس واردات کے کرنے سے پہلے اس نے گھر میں چیخو پکار تھی, لڑائی جھگڑا ہوا, نیچے گارڈز 2 موجود تھے, گارڈز تک یہ اطلاع پہنچی, ان کو آواز سے اندازہ ہو گیا کہ جھگڑا ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ دوست بھی آئے, دوستوں نے بھی آ کے اس نے آ کے ٹیرس پہ دوستوں سے بات کی, دوست نیچے گھر میں موجود تھے لان میں, اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے تم باز آ جاؤ, یہ کام نہیں کرو. پھر اس کے بعد وہاں پر تھیراپی ورکس والوں کو اطلاع دی گئی. اب تھیراپی ورکس والوں کو اطلاع کیسے دی گئی کہ جو گارڈز تھے انہوں نے پولیس کو اطلاع دینے کے بعد, پولیس یہ F74 کا علاقہ ہے, وہاں سے تھانہ بمشکل 2 منٹ یا 3 منٹ کے فاصلے پر ہے, پولیس کو اطلاع دینے کے بجائے 15 پہ کال کرنے کے بجائے جو ظاہر کے گھر والے ہیں ان کو اطلاع دی گئی, اور انہوں نے بھی آگے پولیس کو اطلاع نہیں دی بلکہ انہوں نے تھیراپی ورکس والوں کو بلایا. تھیراپی ورکس والے آئے, 5 لوگ آئے, انہوں نے آ کے سمجھانے کی کوشش کی. اس نے کہا جی مجھے کچھ ٹائم دیں. اتنے میں اندر سے گولی چلنے کی آواز آئی. گولی چلنے کی جب آواز آئی اور پھر اس کے بعد یہ سب اندر بھاگے دوڑے تو دیکھا یہ کہ یہ شخص سر تن سے نور مقدم کا جدا کر چکا ہے, اس کا گلا کاٹ چکا ہے, اور اس کا سر جسم ایک طرف ہے کمرے میں اور سر دوسری طرف ہے کارنر میں پڑا ہوا, اور یہ اس کو لاتے مار رہا ہے, جس طریقے سے شاید کھیل رہا ہے اس کے ساتھ, اور ہنس بھی رہا تھا. اور وجہ یہ بتا رہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے, چونکہ میرے ساتھ اس نے بے وفائی کی ہے, شی واز چیٹنگ آن می, تو میں نے اس لیے یہ فیصلہ کیا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا یہ پہلے سے پورا پلان تھا. پھر اس دوران تھیراپی ورکس کے جو لوگ آئے ان میں سے ایک آدمی نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی, لیکن اس نے اس پر بھی چاقو سے وار کیے, بلکہ اس نے نکل ڈسٹرز پہنے ہوئے تھے, کیونکہ نور مقدم کے جسم پہ بھی تشدد کے نشانات موجود ہیں. تو اس کو باقاعدہ پہلے مارتا رہا, پھر گولی ماری ہے, پھر اس کے بعد تیز دھار آلے سے سر تن سے جدا کر دیا. تو اس کے پاس اس نے نکل ڈسٹرز پہنے ہوئے تھے. اس نے پھر اس شخص پہ بھی حملہ کیا, اور اس کے جو جسم کے اہم آرگنز ہیں وہ ڈیمیج ہوئے, اور وہ ابھی بھی ہسپتال میں, اور اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, اور اس کا آپریشن ہونا تھا. اور پھر باقیوں نے آگے بڑھ کے اس کو کنٹرول کیا, اور گھر پہ وہاں پر جو کمرے میں بیڈ شیٹس وغیرہ موجود تھیں اس بیڈ شیٹ سے اس کے ہاتھ باندھے, اور پھر پولیس کو اطلاع دی, اور پولیس وہاں پر پہنچی. اور پولیس کا یہ کہنا ہے, جیسا کہ آپ یہ بیان سن بھی چکے ہوں گے, کہ جو انویسٹیگیشن کے آفیسرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم وہاں پر موقع پہ پہنچے تو یہ باقاعدہ ہوش میں تھا, ایسا نہیں تھا کہ یہ ہوش میں نہیں تھا اور بعد میں پھر اس کا یہ پلین لی جائے عدالت میں اور کہا جائے کہ جس کے مینٹل ایشوز تھے یہ تو ہوش میں نہیں تھا, اس نے ایک عجیبی کیفیت تھی جس کے اندر یہ کر دیا. ایسا کچھ نہیں. انہوں نے کہا جی جب ہم گئے ہیں اور وہاں پر جب اس نے واردات کی ہے, ہم نے اس کو پکڑا ہے, تو یہ باقاعدہ ہوش میں تھا. تو اب آگے کیا ہوگا وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے لیے کیوں اس طرح کے واقعات نئے نہیں ہیں. اس لیے کیونکہ ہمارے معاشرے میں نے جیسے کہ آپ کو کہا ہے کہ اس طرح کے بے شمار لوگ موجود ہیں, ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے. سن 2011 دسمبر کی بات ہے کہ میں کراچی گیا, وہاں پر ایک خاتون نے اپنے ایک عاشق کے ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر کو قتل کر دیا, اور صرف قتل نہیں کیا تھا اور صرف سر ہی تن سے جدا نہیں کیا تھا بلکہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور کر کے ایک صندوق میں بند کر دیے تھے. تو اس طرح کے ظالم لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, اور ایسی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس طرح کے مختلف ہمارے ملک میں علاقوں میں مختلف شہروں میں قصبوں میں
صوبوں میں یہ واقعات ہوتے چلے آئے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اب ہوگا کیا؟ پیسہ ہے، ظاہر جعفر کی فیملی کے پاس پیسہ لگائیں گے، پیسہ لگا کر وہ کیس کو کمزور کریں گے، مدعی کے کیس کو کمزور کریں گے. گو کہ نور مقدم کے فادر کا یہی کہنا، انہوں نے اس عزم کا ارادہ کیا، انہوں نے اظہار کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کیس کو آگے تک منطقی انجام تک لے کر جاؤں گا. لیکن پریشر بہت زیادہ بلڈ ہوگا. ابھی سے پریشر فیملی کی طرف سے، ظاہر جعفر کے فادر کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے پریشر بلڈ کیا جانا شروع کیا جا چکا ہے کہ اس کیس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ کم کیا جائے، اس کی شدت کو. یہاں پر اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کیا کرتے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان کیا کرتے ہیں، بیکاز یہ کیس ایک سنگین نوعیت کا کیس ہے، جہاں پر ایک عثمان مرزا کا کیس تھا جس پر پرائم منسٹر صاحب نے آئی جی اسلام آباد کو بلا کر کہا کہ جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے. اسی طرح سے پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اس کیس کے اندر بھی ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے، بغیر کسی پریشر کے، بغیر کوئی جو کنیکشنز ہیں قاتل ظاہر جعفر کی فیملی کے، ان کنیکشنز کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس پر سنگین سے سنگین سزا ہونی چاہیے، سزائے موت ہونی چاہیے اور ایک مثال قائم ہونی چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے سے اس قسم کی بربریت، اس قسم کا ظلم، اس قسم کی حیوانیت کا خاتمہ ہو. ورنہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خوف میں ہی جیے گا، اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا معاشرہ اس طرح کے خوف میں جیے اور بچے جو ہیں وہ اس طرح کی سٹوریز کو سن کے ان کی پرورش، اس طرح کی خوفناک سٹوری سن کر ان کی پرورش ہو رہی ہو. اور اس کیس کے اندر میرے اندازے کے مطابق تو کچھ عرصے کے بعد، جیسے کہ میں نے آپ کو وہ شاہ رخ جتوئی اور شاہ زیب والے قتل کی میں نے آپ کو مثال دی، مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد انفارچونیٹلی یہ معاملہ بھی اسی طرح سے رفع دفع ہو جائے گا اور ہم بھی ایز اے سوسائٹی آگے بڑھیں گے اور ہم بھی بھول جائیں گے کہ پیچھے کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. سو اف وی ریئلی وانٹ ٹو پروو سم تھنگ، ہمیں ایز اے سوسائٹی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کے اوپر اس کو ہم ہر حد تک لے کر جائیں، اس کا فالو اپ کریں تاکہ کرنے والے کو اس کی سزا ضرور ملے. مجھے ممتاز کو آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.